فاروق اعظم تو لقب ہے آپ کا، اے وسیع مصطفیٰ، اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ اے وسیع مصطفیٰ صدیق اکبر کون ہے؟ اور سوچ کس نے دی غلامی کی صنعت سے پہل سے؟ سوچ کس نے دی غلامی کی صنعت سے پہل سے؟ تجھ پہ کھل جائے گا آقا کون نوکر کون؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کل یہ جو مسئلہ ہے کہ صدیق اکبر کون ہے، اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے صدیق ہیں، مگر ان میں صدیق اکبر جن کو لقب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا، صحابہ نے عطا فرمایا، اور پوری امت کا اس بات پر تعامل ہے اور اتفاق اور اجماع ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک ہی ہیں جن کا نام ابو بکر ہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں، حضرت عثمان غنی بھی اپنے زمانے کے صدیق اور فاروق ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے زمانے میں وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم ہیں۔ لیکن یہ جو لڑائی ہے اس وقت، یہ عجیب مرحلے میں داخل ہے کہ دونوں طرف کھینچا تانی ہو رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے چند حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ ہمیشہ سے اہل اسلام جن کو صدیق اکبر مانتے آئے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، باوجود اس کے اس بات میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ صحابہ کرام بھی صدیق ہیں اور وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے رکھا۔ یہ میرے سامنے پہلا والا تفسیر مظہری ہے اور اس کی جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 199۔ فرماتے ہم ثمانیۃ نفر من ھذہ الامۃ سبقوا اہل الارض فی زمان من الاسلام۔ حضرت ضحاک فرماتے ہیں کہ وہ 8 افراد ہیں اس امت میں جو پوری روئے زمین والوں سے اور پورے زمانے والوں میں سے اسلام کی طرف سبقت کر گئے۔ ابو بکر و علی و زید و عثمان و طلحۃ و زبیر و سعد و حمزہ و تاسع عمر۔ یہ 9 افراد ہیں جنہوں نے تصدیق کے اندر سبقت کی۔ فرمایا ان اللہ تعالی جعلہ صدیقا، اللہ نے ان 9 کے 9 افراد کو صدیق بنایا، اور فرمایا لا بمعنی انہ دونہم فی رتبۃ بل ہوا افضل۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ کوئی رتبے میں کم ہیں، بلکہ یہ رتبے میں سب باقی صحابہ سے بھی افضل ہیں۔ غیر ابو بکر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام باقی صحابہ سے افضل ہیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی افضل ہے۔ تو جو تصدیق میں ان سے افضل ہے وہی صدیق اکبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ نے انعام فرمایا نبیوں پر، صدیقوں پر، شہداء اور صالحین پر۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ روح المعانی کے اندر حضرت شیخ خالد نقشبندی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت شیخ نے اپنے مریدین کے سامنے واعظ فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فرمایا مراتب کمال کل 4 ہیں۔ پہلا درجہ درجہ نبوت ہے، دوسرا درجہ درجہ صدیقیت ہے، تیسرا درجہ درجہ شہادت ہے، اور چوتھا درجہ درجہ ولایت ہے۔ اب یہ جو مقام صدیقیت ہے، اس مقام صدیقیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، اور مقام نبوت کے فوری بعد مقام صدیقیت ہے، اس کے درمیان میں کوئی اور تیسرا درجہ نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر درجہ شہادت ہے اور پھر درجہ صالحیت و ولایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ درجہ نبوت کے کتب مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درجہ صدیقیت کے کتب مدار حضرت ابو بکر ہیں، اور درجہ شہادت کے کتب مدار حضرت عمر فاروق ہیں، اور درجہ ولایت و صالحیت کے کتب مدار حضرت علی المرتضیٰ ہیں۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ جو مقام صدیقیت قرآن نے بیان فرمایا ہے، اس مقام صدیقیت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں، اور حضرت عمر شہید اعظم ہیں، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ ولی اللہ ہیں، ولی کل مومن ہیں، ہر مومن کے ولی ہیں، اور وہ درجہ ولایت کے، اسی لیے ہم ان کو امام الاولیاء کہتے ہیں۔
اور یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی ولی بنتا ہے ان کی مہر سے ولی بنتا ہے، ان کی دست تائید سے ولی بنتا ہے، اور اس کے بغیر کوئی ولی نہیں بن سکتا۔ تو یہ جو مراتب کمال بیان فرمائے، اس مراتب کمال کے لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق اکبر ہیں، اور اس حوالے سے بہت سارے حوالہ جات بھی موجود ہیں۔ یہ سب سے پہلے میرے سامنے تاریخ مدینہ دمشق ہے، اور اس کے جلد نمبر 30 ہے اور صفحہ نمبر 75۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ عن ابی یحییٰ قال سمعت علیًا، ابو یحییٰ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، یحلف، آپ قسم اٹھایا کرتے تھے، لَأَنزَلَ اللَّهُ اسْمَ ابی بکر من السماء الصدیق، آپ فرماتے، قسم کھا کے فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کا نام آسمانوں سے ہی صدیق اتارا ہے۔ لہٰذا صدیقیت اور صداقت جو صدیق اکبر ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ میرے سامنے المستدرک امام حاکم کی ہے، کیا ہے؟ حدیث نمبر 4507، جس کے اندر اصدقہ فی خبر السماء فی غدوۃ او روحۃ فلذلک سمی ابا بکر الصدیق۔ جب آپ نے معراج کی تصدیق فرمائی اور بن دیکھے تصدیق فرمائی اور کفار کی باتوں میں نہ آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا میں تو ان کے پاس آنے والی آسمانی خبروں کی دن رات تصدیق کرتا ہوں، تو یہ معراج والی تصدیق کیوں نہ کروں گا؟ تو اس لیے سمیہ ابا بکر الصدیق، حضرت ابوبکر کا نام صدیق رکھا گیا۔ گویا صحابہ کرام کے اندر بھی یہ بات مشہور و معروف تھی کہ حضرت ابوبکر ہی صدیق ہیں۔ اور پھر بخاری مسلم کے اندر بھی آتا ہے کہ جب سبیر مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور وہ پہاڑی لرزنے لگی، تو آپ نے ٹھوکر مار کے پاؤں کی فرمایا کہ ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا، واضح طور پر فرما دیا کہ صدیق ہیں وہ ابوبکر تھے اور شہید ہیں وہ حضرت عمر عثمان تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور ان کا نام آسمانوں سے صدیق اترا ہے۔ یہ اگلا والا میرے سامنے مجمع الزوائد اور حدیث نمبر 14295، سمعت علی یحلف للہ، اللہ کی قسم اٹھا کر حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ انزل اسم ابی بکر من السماء الصدیق، اللہ نے آسمانوں سے ابو بکر کا نام صدیق اتارا ہے۔ اور یہ اگلا حوالہ میرے سامنے ہے تاریخ الخلفاء، اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 38 کے اندر قال مصعب بن الزبیر وغیرہ، حضرت مصعب بن زبیر وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ تَسْمِيَتِهِ بِالصِّدِّيقِ، ساری کی ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ حضرت ابوبکر کا نام ہی صدیق ہے اور وہی صدیق اکبر ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جناب صدیق اکبر کے بارے میں کیا حوالہ ہے کہ آپ کو کسی نے صدیق اکبر کہا ہو؟ تو یہ دیکھیے نور الابصار، جس کو مخالفین بھی بڑے ٹہکے سے بیان کرتے ہیں، وہاں سے پڑھ پڑھ کے تقریریں کرتے ہیں۔ یہ سنیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا ابو بکر تم وہ ہستی ہو کہ قیامت والے دن اللہ 8 جنت کے دروازے کھول کے فرمائے گا کہ جس دروازے سے مرضی چاہو داخل ہو جاؤ، من حیث شئت ایھا الصدیق الاکبر، اے صدیق اکبر جس دروازے سے تم چاہو مرضی اسی دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ تو حضرت مولا علی نے خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر مانا ہے، اور یہی عرف میں بھی آپ کے ساتھ صدیق اکبر کا لفظ خاص ہے، یہ لقب آپ ہی کا ہے، اس لیے آج تک اسی پر جو ہے امت چلی آ رہی ہے کہ صدیق اکبر کون ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اگر جو بندہ نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ دوسروں کا بھی یہی وصف ہے، وصفی معنی کے لحاظ سے ہم مانتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ بھی صدیق ہیں، اپنے زمانے میں صدیق اکبر ہیں، اس سے پہلے نہیں، اس لیے فرمایا میرے بعد کوئی دعویٰ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت علی حیدر کرار ہیں، اگر کوئی کہے کہ حضرت حمزہ بھی حیدر کرار ہے تو کوئی مانے گا؟ پھر مانو کہ حضرت حمزہ بھی حیدر کرار ہیں۔ اور اگر کہتے حضرت علی اسد اللہ ہیں، حضرت خالد بن ولید کیا اسد اللہ نہیں ہے؟ اگر کہتے ہو کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخی رسول ہیں، تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ کو، حضرت سعد کو، حضرت سیدنا صدیق اکبر کو اپنا بھائی نہیں فرمایا؟
واضح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ اخی رسول اخی حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو بھی فرمایا، دیگر اور بہت سارے صحابہ کو مولا علی کہتے ہیں، تو مولا کا لفظ حضرت علی کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ مولا بہت سارے صحابہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان سے فرمایا، انت اخونا وانت مولانا، یہاں تک فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لقب جس کے ساتھ خاص ہو جائے وہ اسی کا ہے، اگر وہ چھینیں گے تو پھر امت میں تفرقہ پیدا ہوگا اور فساد اور انتشار پیدا ہوگا۔ لہٰذا فساد انتشار کی طرف جانے کی بجائے جس بات پر پوری امت متفق ہے اسی پر رہیں تو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو روایت ابھی پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ انا صدیق الاکبر، کہ میں صدیق اکبر ہوں، یہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 120، اس کے اندر ان عباد ابن عبداللہ قال علی انا عبداللہ واخو رسولہ وانا صدیق الاکبر۔ اس کے حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس میں عباد بن عبداللہ راوی جو ہے سخت ضعیف ہے، اور عبید اللہ بن موسیٰ یہ غالی شیعہ ہے، اور میں نے جتنی بھی اس کی اسانید دیکھی ہیں اور جتنے بھی اس کے طرق دیکھیں، تمام طرق کے اندر کوئی نہ کوئی یا تو غالی رافضی موجود ہے یا رافضی راوی موجود ہے۔ لہٰذا جب کوئی غالی رافضی، غالی شیعہ یا غالی رافضی روایت کر رہا ہو تو تعدد طرق بھی فائدہ نہیں دیتا، اور یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر جو ہے 5 کے اندر یہ بات موجود ہے، جہاں موضوعیت حدیث کیوں کر ثابت ہوتی ہے وہاں آپ نے یہ فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصول کے مطابق اگر دیکھا جائے تو یہ حدیث بالکل موضوع اور من گھڑت ہے، اور مزید یہ کہ اس کو موضوع اور من گھڑت قرار دینے والوں میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ بھی ہیں، العالی المصنوع، یہ میرے سامنے ہے، اور اس کے اندر یہ چند طرق ذکر کر کے آگے کیا فرماتے ہیں۔ پہلا طرق عن ابی رافع عن ابی ذر، فرمایا کہ موضوع، یہ روایت موضوع ہے جس میں آپ نے کہا انت الصدیق الاکبر۔ محمد بن عبید اللہ لیس بشیء بعباد متروک، کہ محمد بن عبید اللہ لیس بشیء کہیں پہ آتا ہے کہ یہ کذاب ہے۔ عباد من کبار الروافض، یہ جو عباد راوی ہے یہ کبار روافض میں سے ہے، یعنی رافضی راوی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اس کے طرق ہیں، اگلا طرق ہے اس کے اندر داہر بن یحییٰ رازی، یہ بھی غالی رافضی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی اس کے طرق ہیں کہ آپ نے فرمایا انا صدیق الاکبر، ان کے اندر رافضی راوی موجود ہیں، غالی شیعہ موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ضعیف، سخت ضعیف ہے اور قابل استدلال نہیں ہے، بلکہ موضوع اور من گھڑت ہے۔